چلانا تھا تو دیندار آدمی کو بھائی غصہ بھی آ سکتا ہے, وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے, وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی گھر بس جاتا ہے, کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے, وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اسی چکر میں بعض دفعہ اپنا گھر برباد ہو جاتا ہے. ایسے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں, آپ گھر میں جا کے بیوی سے ٹیڑھے لہجے میں بات کریں, بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کہا غصہ بھی آتا ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے, نیچرل پروسیس ہے. بیوی پہ غصہ آنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیچرل. میں اس طرح کا دیندار نہیں, مجھے غصہ ہی نہ آئے. لہٰذا تمیز سے بات کرو. سمجھ رہے ہو؟ لاتیں مارنا شروع کر دیں, چیزیں اٹھا اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں, یہ مطلب نہیں ہے بھائی. مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں, لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی ہے, یہ ہر گھر میں ہوتی ہے. جن کے نہیں ہو رہی وہ اپنا دماغ کیا کرائیں, یا تو بہت ہی نیک ہیں جو آج کل ہوتے نہیں ہیں, یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا. جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی, جہاں جذبات لیس زندگی ہوگی وہاں میاں بیوی میں بڑھاپے میں پھڈا نہیں ہوتا. کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے 90 سال میں لڑ رہے ہوں؟ کبیر بھی نہیں ہوتے, بہت سے متواضع بھی ہوتے ہیں. تو گورے کی مثال نہ کمپیئر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں, ان کی بیچاروں کے پاس کلچر بلچر ہے ہی نہیں. اب گوروں میں میاں بیوی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ ہوتے ہی نہیں. جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم بختوں کے پاس. نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ, نہ اس نے بچوں کی, بچے ہی نہیں ہیں تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی. تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی. کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی لائف کیوں نہیں لے کر آئے, ہم بھی ٹینشن ختم کریں. او بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے کہ آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی. محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں, ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے سائڈ افیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کو پھر نیند آتی ہے, کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں نا, اور پھر مجھے بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے, کھانا ہی چھوڑ دو. تو قبض کی ٹینشن بھی ختم, جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم. لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا, جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی, ایک کھانے کی ضرورت رہے گی. 10 ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ حاوی ہے. انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے, لیکن کیوں ٹینشن فری ہے؟ اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم. یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں. ان میں باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی, خالہ بھی, پھوپھی بھی, نانی بھی, دادی بھی, بھتیجے بھی, بھانجے بھی, بہویں بھی, داماد بھی. اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے, فجعلہ نسبا وصہرا. ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا, ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا. تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا وہ, تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا؟ وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی. پھر وہ تو ایک انسان ہے بس, نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے. تو انگریز کی میاں بیوی سے کس بات کی لڑائی ہو؟ ہاں تک ہوتی پھر بھی ہے, کمال کی بات یہ ہے. لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پھر کس بات پہ لڑ رہے ہو یار؟ ہمارے ہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ ریلیشن ہے, اور صرف خالی پیلی کی آئی لو یو نہیں ہے, بلا وجہ کا ریلیشن. گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں. ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا. بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت بولو نہیں. وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے, بہت اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو. اس کا ثبوت یہ تھا اس نے مہر, اس نے گھر کا انتظام کیا. گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا. پھر وہ ابیوزو لینگویج آ جائے گی, بیگم کو کہتے ہیں تمہارا باپ دے رہا ہے, لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس اسٹائل میں بات کرنا. بچے پریگننسی کے پہلے دن سے
لے کر آتا, ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے آخری دن تک. حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ, کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم وقتوں کے ہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں, داماد ہیں, بیٹے ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. تو کبھی کسی کے سر میں درد ہے, کبھی کسی کا موڈ آف ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں, کبھی کوئی بے روزگار ہے, وہ صلواتیں سن رہا ہے, تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی. خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم وقتوں کے بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہیں, جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں, جاتا ہوں, 1000 گز کا بنگلہ, ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے, لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن.